میں جیسے ہی اپنی ساس کے گھر پہنچا تو میں نے دروازے کی بیل بجائی، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے دوبارہ سے ڈور بیل دی، لیکن پھر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر تو جیسے میں ڈور بیل پر انگلی رکھ کے بھول گیا۔ دروازہ میری ساس نے کھولا، بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے کہا میری بیوی ہے یہاں، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کس بیوی کو؟ اس بیوی کو جس کے تم نے ہاتھ جلا دیے۔ میں نے کہا غصے میں تھا، اپنی کی گئی غلطی کی اس سے معافی مانگی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتا میری ساس نے مجھے پیچھے دھکیلا۔ وہ کہنے لگی آئندہ یہاں مت آنا۔ یہ کوئی معمولی سا لڑائی جھگڑا نہیں تھا کہ تم معافی مانگو گے، مناؤ گے اور میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گی تاکہ تم اس کے ساتھ حیوانیت کا سلوک کرتے رہو۔ میں نے کہا دیکھ بڑھیا، میں نے تیری بہت عزت کی ہے، یہی بہتر ہے کہ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں مت آ، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ایک دھکا دوں گا اور تم کبھی بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میرا غضب ناک اونچا لہجہ سن کر وہ گھبرا گئی، کیونکہ گلی سے گزرنے والے کئی لوگ مجھے دیکھنے لگے، اور ایک عزت دار کے لیے اپنی عزت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ گلی میں کوئی تماشا لگے، اس لیے پیچھے ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر آ گیا، سیدھا کمرے میں گیا جہاں حیا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے نفرت سے دیکھ کر اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے کہا کیوں چلا جاؤں؟ میں اس کے قریب آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑا۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، میری بات سنو۔ کہنے لگی اب سننے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ میں نے ویسے بھی خلا کا مقدمہ درج کروا دیا ہے، بہت جلد تمہیں نوٹس مل جائے گا۔ اس کی بات سن کے مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے نرمی سے بات کی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں مزید تمہیں نہیں جھیل سکتی۔ میں نے کہا رہنا تو پڑے گا، محبت کرتا ہوں یار تم سے، محبت میں ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ تمہیں بھی اتنے مزے کا کھانا نہیں بنانا چاہیے تھا کہ مرد تمہاری تعریف کرتے۔ تمہیں پتا تو ہے کہ کسی مرد کے منہ سے تمہارا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور تعریف میرے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ میرا بیٹا سکون سے بیڈ پہ سو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے تم جیسے شخص کا علاج اچھے سے کر سکتی ہوں، تمہیں ایک اچھی زندگی کی طرف لا سکتی ہوں، لیکن تم انسان نہیں جلاد ہو، اور جلاد کا مقابلہ کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی۔ تم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، اور جب انسان خود کو بدلنا ہی نہ چاہے تو کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ تم کبھی نہیں بدلو گے، تمہیں اذیتیں دینے کا شوق ہے، تم ایک اذیت پسند انسان ہو، تمہیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے کہا جھوٹ، ایک دم جھوٹ، ایسا نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ صرف میں تم سے محبت کروں، تم صرف مجھے اچھی لگو، تم صرف مجھ سے باتیں کرو۔ میں ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے، تمہاری تعریف بھی کروں گا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا میں تمہارا بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں ایک بار ایسا کر چکی ہوں، میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ کہنا تھا، میں غصے میں آپے سے باہر ہوا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں قریب ہی ایک سائڈ ٹیبل تھا۔ میں نے زوردار مکہ مارا اور وہ خوف سے اچھلی تھی۔ میں نے کہا جان سے مار ڈالوں گا، میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، گلا دبا دوں گا تمہارا، میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں کسی اور مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں قاتل بن جاؤں، تمہارے عشق میں سولی چڑھ جاؤں؟ میں اسے ڈرانا چاہتا تھا، لیکن اس بار اس نے ضد پکڑ لی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بچے کو لے جاتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حیا کی رنگت پھک پڑی۔ کہنے لگی دیکھو پلیز میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے کہا تمہارا بچہ نہیں ہے یہ میرا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ اٹھ گیا، اسے پکڑ کر میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کھڑا ہو گیا۔
پٹی سے بندھے ہاتھوں سے حیا نے اپنی تکلیف کو بھی نظر انداز کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی مصطفیٰ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا بچہ چاہیے تمہیں؟ تو چلو میرے ساتھ واپس گھر چلو، اسی کمرے میں۔ کہنے لگی میں تم سے عدالت میں بات کروں گی، میرا بچہ چھوڑو۔ وہ اپنے زخمی ہاتھوں سے واصف کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اسے بچے کی پرواہ تھی، میری نہیں تھی۔ اسے میری محبت نظر نہیں آ رہی تھی، اس کو صرف بچہ نظر آ رہا تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا، اپنے بیٹے کو گلے سے پکڑ لیا۔ میرا بچہ رونے لگا، تڑپنے لگا، مچلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حیا کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی مصطفیٰ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میرے بچے کو چھوڑو۔ میں نے فوراً سے بچے کا گلا چھوڑ دیا، بچے کو گود میں پکڑ لیا، پھر اسے کندھے کے ساتھ لگا کے چپ کروانے لگا۔ میں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے ہاتھ زخمی ہیں۔ میں نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ میری ساس باہر ہی کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں۔ پھر رونے لگی، کہنے لگی تم اچھا نہیں کر رہے، ایک دن بہت پچھتاؤ گے، کسی کی بد دعائیں مت لو۔ کون بد دعا دے گا مجھے؟ آپ چاہیں گی کہ آپ کی بیٹی بیوہ ہو جائے؟ یہ چاہے گی کہ اس کے بچے کا باپ مر جائے؟ آپ میرے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتی، اور باقی کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے بد دعا دے۔ میں تو اپنی بیوی کو گھر بسانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اب اسے سیدھے طریقے سے بات نہیں سمجھ آتی تو تھوڑا سا طریقہ الٹا کر لیا۔ بات بھی تو سمجھانی ہے نا۔ یہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہوئے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا شوہر کیا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے میں اسے باہر لے گیا، پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، اسے وہاں بٹھایا، بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ وہ رو رہی تھی، بچے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی، واصف بھی رو رہا تھا۔ میں اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا جو کافی مہنگا اور اسپیشلسٹ تھا۔ اس کو اس کے ہاتھ دکھائے اور یہ کہا کہ کچن میں کام کر رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، اس لیے کسی بچے نے دھکا دیا تو بے دھیانی میں اس کے دونوں ہاتھ کڑاہی میں چلے گئے۔ میرے پاس بہانوں کی کمی نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ آتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ساری میڈیسن بدل دی، مہنگی سے مہنگی دوائیاں دی، ٹیوبز بھی دی۔ میں نے سب کچھ خریدا اور اسے واپس گھر لے آیا۔ آپا اسے گھر میں آتا دیکھ کے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یار یہ نہیں بدلے گا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر تم کیوں واپس آ گئی؟ وہ کہنے لگی ہاں آ گئی۔ یہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا آپا میرا گھر کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی تم اپنے آپ کو بدل لو مصطفیٰ، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں جو کر رہا ہوں اسی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ پچھتانا نہ پڑے جیسے آپ پچھتا رہی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی کاش میں نے تمہیں ہر بات سے انجان رکھا ہوتا جیسے سارا اور نوید کو رکھا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ میں نے کہا میں آپ والی غلطی نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کو ویسے رکھوں گا جیسے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ کچھ نہ کرے جو مریم نے کیا۔ میں نے کہا آپ جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مریم جیسی لڑکی کو شے دے کر معاشرے کو بگاڑتی ہیں۔ آپا مجھے آپ پہ افسوس ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چند روز میں نے حیا سے کچھ نہیں کہا، بس اس کی پٹی اتارتا تھا، اس پہ دوا لگاتا تھا، پھر بڑے آرام سے پٹی باندھ دیتا تھا۔ اسے کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا۔ وہ کسی بات پر اب انکار نہیں کرتی تھی۔ جب سے واپس آئی تھی میں اس کے قریب نہیں گیا تھا، جانتا تھا وہ تکلیف میں ہے اور مجھے اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی تھی، اس کا احساس بھی تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میری زندگی برباد کرنے والی مریم تھی، مریم میری سگی بہن۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 7 سال کا تھا۔ میرے والدین کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ شہر سے گاؤں جا رہے تھے جب ان کی بس الٹ گئی۔ اس وقت سارا بہت چھوٹی تھی، سارا 5 سال کی تھی اور نوید تو 3 سال کا تھا، بہت چھوٹا تھا۔ میری عمر 7 سال تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں ہم سے کافی بڑی تھیں۔ 17 سال کی مریم تھی،
19 سال کی میری بڑی آپا تھی۔ میری آپا کی شادی میری والدہ نے 17 سال کی عمر میں ہی کرتی تھی۔ رشتہ انہیں مناسب لگا تھا۔ میرے بہنوئی کافی خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان تھے، لیکن میری بڑی آپا واجبی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ لیکن بہرحال اپنے گھر میں خوش تھی۔ یہ تب تک تھا جب تک میرے والدین حیات تھے۔ میری بہن کی شادی کو ابھی 2 سال گزرے تھے کہ میرے والدین کی حادثاتی موت ہو گئی۔ ہماری بہن دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ بہنوئی کے ساتھ روتی دھوتی ہمارے گھر آئی۔ ہم لوگ تو رو رو کے بے حال تھے۔ نوید کو تو سمجھ تک نہیں تھی کہ وہ یتیم ہو چکا ہے۔ سارا بھی اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ البتہ میں 7 سال کی عمر میں کافی شعور رکھتا تھا۔ شروع سے ہی میرا دماغ کافی تیز تھا۔ ایک بار سبق پڑھ لیتا تھا تو بھولتا نہیں تھا۔ اپنے سامنے جو واقعات دیکھتا تھا کبھی انہیں دوبارہ یاد کرنے کی کوشش نہیں پڑتی تھی۔ میرے دماغ میں ہر چیز محفوظ رہتی تھی، یہاں تک کہ جملوں تک کو یاد رکھتا تھا۔ بہت ذہین تھا۔ اسکول میں پڑھتا تھا اور اول پوزیشن لیتا تھا۔ میرے والدین کہتے تھے مصطفیٰ بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے گا۔ میں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ میں وکیل بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا۔ بہرحال میری بڑی بہن اور بہنوئی نے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپا کہنے لگی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ نہ اماں ہے نہ ابا ہے، چچا پھوپھیاں خالہ ماموں کی نظریں میرے باپ کے اس چھوٹے سے مکان پر ہیں۔ وہ میرے بہن بھائیوں پر بہت ظلم اور زیادتی کریں گے۔ میری بہن اپنے سسرال میں نہیں رہتی تھی، الگ رہتی تھی۔ میرے بہنوئی نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں ہم اپنے ساتھ لاہور لے جاتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور یہ گھر کرائے پر چڑھا دیتے ہیں۔ جو کرایہ آئے گا وہ ان لوگوں کی تعلیم میں خرچ ہو جائے گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہارے والدین کے گھر اور پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بہنوئی اچھا کماتے تھے، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بہرحال ہم روتے دھوتے اپنی آپا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ کراچی کا گھر کرائے پہ چڑھا دیا۔ لاہور آ کر میرے بہنوئی نے مجھے اور سارا کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ نوید البتہ چھوٹا تھا۔ مہینے بھر تو اماں اماں کہہ کے اماں کو ڈھونڈتا رہا، ابا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر آپا اور جاوید بھائی کی محبت میں انہی کو اماں اور ابا کہنے لگا۔ وہ بھی بہت پیار کرتے تھے اور آپا نے تو سچ مچ ماں بن کے دکھایا تھا۔ میں اور سارا اسکول جاتے تھے۔ اسکول سے واپس آتے تھے تو آپا کھانا تیار کر کے رکھتی تھیں، ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں، پیار کرتی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مریم بھی آپا کے ساتھ کچن میں کام کرنے لگی۔ میری بہن مریم بے حد خوبصورت تھی، آپا کے بالکل برعکس تھی۔ نین نقش بھی پتلے پتلے سے تھے، رنگت پوری چٹی اور سنہری بال کمر تک آتے تھے۔ بہت موٹی چٹیاں تھی، لیکن کچن میں بنا دوپٹے کے کام کرتی تھی۔ گھر میں بھی بنا دوپٹے کے کام کرتی رہتی تھی۔ اسے دوپٹہ پہننے کی عادت نہیں تھی، خود کو چھپانے کی بھی عادت نہیں تھی، اور یہی بات تباہی کا سبب بنی، کیونکہ اماں اور ابا کے گھر میں وہ ایسے ہی رہتی تھی۔ دن میں ابا گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ دوپٹہ لیتی تھی تو کہتی تھی مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھ سے سانس نہیں آتا، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کچھ نظر باز بھی تھی۔ یہ بات کہنا عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ سگی بہن ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کراچی میں بھی چھت پر جب کپڑے ڈالنے جاتی تھی تو 2 گھنٹے نیچے نہیں آتی تھی۔ اماں کہتی تھی جا مصطفیٰ، جا کے مریم کو بلا کے لا۔ جب میں اوپر جاتا تھا تو برابر والے کبوتر باز سے ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اس بات سے بڑی چڑ ہوتی تھی۔ میں نے کہا مریم آپا تمہیں اماں جی بلا رہی ہیں، تو کہتی تو جا میں آتی ہوں۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں، نیچے چلو، اترو۔ پھر میں اس کبوتر باز لڑکے کو بڑے غصے نفرت سے دیکھا کرتا تھا، لیکن میں کم عمر تھا، چھوٹا تھا، اس لیے وہ کبوتر باز مجھے بچہ سمجھتا تھا۔ بچہ تو میں تھا لیکن میرا ذہن ایسا نہیں تھا۔ مجھے برا لگتا تھا کہ میری بہن کسی غیر مرد سے کیوں بات کر رہی ہے۔ وہ کبوتر باز اس کی تعریفیں کرتا تھا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ ایک بار میں یوں ہی مریم کو بلانے اوپر گیا تو وہ اس کبوتر باز کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سے وہ لڑکا ہماری چھت پہ آ گیا۔ دوپٹہ تو وہ ویسے ہی نہیں پہنتی تھی۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا
اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، میں نے چھت پہ رکھا پتھر اٹھایا اور اس نوجوان کو زور سے مار دیا۔ وہ سیدھا اس کے سر پہ لگا، اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ کبوتر باز میرے پاس آیا اور زوردار 2 تھپڑ مجھے مار دیے۔ وہ کہنے لگا، کمینے، شرم نہیں آتی؟ تو نے سر پھاڑ دیا میرا۔ میں نے کہا، میری بہن کا ہاتھ پکڑے گا تو تیرا منہ بھی توڑ کے رکھ دوں گا۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا، کہنے لگا، چھٹانگ بھر کا تو ہے نہیں، میرا کیا کر لے گا تو؟ میں نے کہا، بڑا ہو کے تیری جان لے لوں گا۔ مریم کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو، نیچے چلو۔ پھر میرے سر پہ 2 تھپڑ لگائے۔ میں نے کہا، تم نیچے چلو، تمہاری ساری کرتوتیں اماں کو بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، ہاں بتا دے، اماں کو بتاؤں گا، ایک چماٹ ماروں گی نا، دماغ درست ہو جائے گا تمہارا۔ بہرحال میں نے اماں کو بتایا تھا، لیکن وہ کہنے لگی، اماں آپ اس کی بات کا بھروسہ کر رہی ہیں، اس کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ میں چھوٹا تھا اس لیے میری بات پہ کسی کو یقین نہیں تھا۔ اماں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ یہ بات نظر انداز کرنے والی تھی نہیں۔ بہرحال جب ہم اپنے بہنوئی کے گھر آئے تو مریم کے وہی انداز تھے، دل لبھانے والے۔ میں اکثر آپا سے کہتا تھا کہ اسے بولا کرو تو پٹا لیا کرے، یہ چھوٹی تھوڑی ہے۔ جب سے مریم نے مجھے چھت پہ تھپڑ مارا تھا، میں نے اسے آپا کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مجھ سے بڑی تھی، بہت بڑی تھی، پر میں اسے مریم کہتا تھا۔ میری بات سن کر مریم مجھے گھورنے لگتی، کہتی، آپا دیکھ رہی ہیں اسے، اتنا سا ہے یہ نہیں اور کیسے یہ باپ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپا کہنے لگتی کہ بچہ ہے، عقل تو ہے اسے، لیکن پھر بھی تجھے بھی دوپٹہ لینا چاہیے، تم چھوٹی تھوڑی ہو، ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو گئی ہو۔ میں تو سوچ رہی تھی 1-2 سال میں تمہارا بھی کہیں رشتہ دیکھ کے شادی کر دوں۔ وہ کہنے لگی، کیوں کر دوں؟ میں نے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، آپا اس کا رشتہ ڈھونڈ کے اس کی شادی کر دو، یہ اپنے گھر جا کے وہاں بھی ایسی حرکتیں کرے گی نا تو اس کا میاں 2 جوتے مارے گا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، بہت زیادہ زبان چلنے لگ گئی ہے مصطفیٰ تمہاری، 2 جوتے مجھ سے ضرور کھا لو گے تم، چلو دفع ہو یہاں سے۔ وہ ایسی ہی تھی، منہ پھٹ قسم کی، مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اور آپا نے بات کو تحمل سے سنبھالا۔ وہ نہ مریم سے کچھ کہتی تھی، نہ ہی ہم سب سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سب پر بہت بڑا صدمہ گزرا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، میں نے یہ محسوس کیا کہ کھانا کھانے کے دوران دسترخوان پر مریم میرے بہنوئی کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپا کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں، نوید کو اپنے گود میں بٹھائے رکھتی تھیں، سارا بھی ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے کچھ ہوا تھا، حالانکہ میں چھوٹا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں ایسی باتیں اثر کر جاتی تھیں۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں کیوں سنائی دینے لگی تھیں۔ شاید میری چھٹی حس تیز تھی اور بچپن سے تیز تھی۔ میں ایک بار جس راستے سے گزرتا تھا وہ راستہ نہیں بھولتا تھا، فوراً سے بتا دیتا تھا کہ یہاں سے یوں جاؤ تو یہاں سے یہ جگہ آ جائے گی۔ شاید یہ وجہ تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں نے کھانا خود کھانا شروع کر دیا۔ سارا کو بھی کہتا تھا کہ کھانا خود کھایا کرو، تم لوگ کیا آپا کے سر پہ چڑھے رہتے ہو۔ بہرحال سارا مجھ سے ڈرتی تھی، میں جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی تھی، البتہ نوید آپا کی گود میں چڑھا رہتا تھا۔ آپا ہماری خاطر اپنے شوہر پر کم توجہ دینے لگی، اور وہی توجہ مریم انہیں دینے لگی۔ اسے شروع سے ہی میرے بہنوئی بڑے اچھے لگتے تھے۔ شادی کے بعد جب بھی ہمارے گھر آتے تھے تو وہ آگے پیچھے آؤ بھگت میں لگ جاتی تھی۔ ایک بار اس کا رشتہ آیا، اماں کو وہ لڑکا بھی پسند آ گیا، پر مریم نے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں یہ کیا بات ہے، آپا تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، ان کے لیے تم نے جاوید بھائی کا رشتہ کیا، لاکھوں میں ایک ہے وہ، میرے لیے بھی ویسا لڑکا ڈھونڈو، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ شاید حسن پرست تھی یا پھر اسے خوبصورت مرد پسند تھے۔ مجھے ایسی عورتیں اچھی نہیں لگتی تھیں جو مردوں کو متاثر کرتی ہوں یا انہیں متاثر کرنے کے لیے اپنا آپ دکھائیں۔ مریم ایسا ہی کرتی تھی، میری سگی بہن تھی اور مجھے اس کی حرکتوں پر بڑا غصہ آتا تھا، پر میں کمزور تھا، چھوٹا تھا، میری بات کی اہمیت نہیں تھی۔ ایک بار میرا بہنوئی ایک بہت خوبصورت سا جوڑا لے کے آیا، ساتھ میں چوڑیاں، لپسٹک بھی لے کے آئے۔ آپا بہت خوش تھیں، کہنے لگی، آپ بہت پیارا سوٹ لے کر آئے ہیں،
کہنے لگے یہ جوڑا تو مریم کے لیے ہے اصل میں۔ میں نے کہا بچی ہے، دل خراب ہو رہا ہوگا۔ یہ سن کر آپا کا چہرہ بجھ گیا، پھر سنبھل گئی، کہنے لگی ہاں اچھا کیا آپ نے۔ میرے بہنوئی باقی ہم سب کے لیے بھی کپڑے لائے تھے، لیکن وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ ایک جوڑا آپا کے لیے بھی تھا، وہ بھی ہلکے سے رنگ کا تھا۔ کہنے لگے تم پر یہ اچھا لگے گا، تمہارا رنگ تو اتنا گورا نہیں ہے نا، مریم کا گورا ہے اس لیے اس پہ شوخ رنگ اچھے لگیں گے۔ مجھے اپنے بہنوئی کے منہ سے مریم کی تعریف سن کے غصہ آیا تھا، اور وہ شرمائے جا رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ آپا نے کہا ٹھیک کیا آپ نے، لیکن مجھے لگا آپا نے غلط کیا، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک رات مجھے یہ لگا کہ سناٹے میں کسی کی خسر پھسر کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں، یا کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہے۔ میں جس کمرے میں سوتا تھا وہاں پر نوید اور سارا بھی ہوتے تھے، مریم بھی وہیں پہ سوتی تھی۔ ہم سب کا ایک ہی کمرہ تھا، دوسرا کمرہ آپا اور بھائی کا تھا۔ باقی کمرے مہمانوں کے لیے مخصوص تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ لاؤنج بھی کافی بڑا تھا اور باہر صحن بھی کافی بڑا تھا، جہاں میری آپا نے کیاری میں پھول اور پودے لگا رکھے تھے۔ آپا گھر بہت سجا کے رکھتی تھی، اپنا حال بھی سنوار کے رکھتی تھی، لیکن بس مریم جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا کیونکہ مریم کمرے میں نہیں تھی، اور میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ اس وقت میری عمر 8 ساڑھے 8 سال ہوگی۔ میں باہر آیا تو دیکھا گیسٹ روم میں سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ کمرہ تو زیادہ تر خالی رہتا تھا، آپا اس کمرے کو کم ہی کھولتی تھی، کہتی تھی کہ جب میری نند رہنے کے لیے آتی ہے تو اسی کمرے میں رہتی ہے۔ اس وقت اس کمرے میں کون تھا؟ میں نے کمرے کے پاس جا کر ہلکا سا دروازے کا نوب گھمایا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن بے چینی سی ہونے لگی۔ پھر سوچا مجھے آپا کے کمرے میں جا کے دیکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن آپا کا کمرہ لاک تھا۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے دیکھا تو آپا وہاں اکیلی سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے اندر کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے صحن میں رکھا اسٹول پکڑا اور اسے آہستہ سے گھسیٹ کر گیسٹ روم کے سامنے رکھا۔ اس اسٹول پہ چڑھ کے میں اوپر روشن دان سے اندر جھانکنے لگا، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مریم نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو میرے بہنوئی اس کے لیے لائے تھے، چوڑیاں بھی، لپسٹک بھی، اور وہ بنا دوپٹے کے، ان کے بے حد قریب تھی۔ ان دونوں میں ہونے والی ملاقات کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت کم عمری میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اس سے میرے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ میں نے واپس نیچے اتر کر اسٹول باہر صحن میں رکھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ چھوٹا تھا اس لیے پتہ نہیں تھا کہ شور مچا دینا چاہیے تھا یا تماشا لگا دینا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد مریم کمرے میں آئی اور واش روم میں چلی گئی، پھر نہا کے سادہ سا جوڑا پہن لیا۔ اگلے روز میں نے آپا کو یہ بات بتائی تو یہ سب سن کے آپا کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپا نے سمجھداری کا مظاہرہ دکھایا۔ جاوید بھائی جب بھی کسی کام کے لیے آواز دیتے تو مریم بھاگی بھاگی جاتی تھی۔ آپا نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، وقت ایسے ہی گزرتا رہا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اب آپا کو خیال آیا۔ مریم جب کپڑے استری کرنے لگتی تو وہ کہتی کہ تم جاؤ کچن سنبھالو، جاوید میری ذمہ داری ہے، ان کے کام میں کر لوں گی۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جاوید بھائی کہتے تھے کہ تم نے کپڑے استری کیے ہیں؟ یہ کیسے استری کیے ہیں؟ مریم کو بولو وہ میرے کام کیا کرے، وہ تم سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ شام کو آفس سے آتے تھے تو مریم سے کہتے تھے میرے لیے چائے بناؤ، وہ بھاگی دوڑی کچن میں جاتی تھی۔ آپا کہتی تھی میں بناتی ہوں تو جاوید بھائی منع کر دیتے تھے، کہتے تھے مریم بنا رہی ہے نا، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم نوید کو جا کے گود میں پکڑ کے بیٹھو۔ میں کہتا نہیں تھا پر مجھے یوں لگتا تھا جیسے آپا کا گھر برباد کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ماں کے بعد ممتا ہم پر نچھاور کرنی شروع کر دی تھی۔ پہلے ہی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب تو جو کچھ مریم کر رہی تھی مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں بار بار مریم کو ٹوکتا تھا، منع کرتا تھا۔ ایک رات جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کے جانے لگی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
کیونکہ وہ میرے برابر میں ہی سوتی تھی۔ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو، پانی پینے جانا ہے میں نے کہا یہاں بیٹھو، میں پانی لا کے دیتا ہوں۔ کہنے لگی مصطفیٰ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جاوید بھائی تمہارے سگے بھائی تو نہیں ہے، اور سگے بھائی کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں کرتا جو تم ریسٹ روم میں جا کے ان کے ساتھ کرتی ہو۔ یہ سن کر مریم کی رنگت اڑی، پھر اس نے مجھے تھپڑ مارے۔ کہنے لگی تم جھانک کے دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ میرے سب کچھ لگتے ہیں۔ آپا کو دیکھا ہے تم نے؟ ان کی شکل دیکھی ہے؟ وہ اس قابل ہیں کہ وہ جاوید جیسے نوجوان کے ساتھ جچیں۔ میں ان کے ساتھ اچھی لگتی ہوں، پتہ نہیں آپا کا رشتہ کیوں جاوید کے ساتھ ہو گیا۔ وہ مجھے اچھے لگتے تھے، مجھے ان سے محبت تھی، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور اس نے یہی کیا۔ بات اب کھل گئی تھی۔ جاوید بھائی نے صاف میری بہن کو کہہ دیا کہ مریم ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور جو خوشیاں مجھے مریم سے ملی ہیں وہ تم سے نہیں ملی۔ یہ خبر ہم سب کے اوپر کسی دھماکے کی طرح پھٹی تھی۔ جاوید بھائی کہنے لگے میں مریم کو عزت اور نام دینا چاہتا ہوں تاکہ کل کو میرا بچہ گالی نہ کہلائے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے میری آپا کو طلاق دے دی۔ آپا ہمیں لے کے واپس کراچی آ گئی۔ ابا کی دکان کرائے پہ چڑھائی، وہاں سے تھوڑا بہت کرایہ آتا رہتا تھا۔ آپا ہر وقت روتی رہتی تھیں، کہتی تھیں پہلے تو جاوید کو مجھ میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میری سگی بہن میری کمر میں چھرا گھونپ دے گی۔ کم عمری میں ہی میں نے جو کچھ دیکھا تھا، مجھے رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ آپا رو رو کے جب مریم کو بددعائیں دیتی تھیں تو میرا جی چاہتا تھا تیز دھار والا چھرا پکڑوں اور جاوید بھائی اور مریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ عورت ہوتی ہی بے وفا ہے، سگی بہن کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ ایک سگی بہن نے کیا تھا یہ، اور یہ بات چھوٹی نہیں ہوتی۔ میں انہی باتوں کو لے کر ذہن میں بڑا ہوا تھا۔ اس آدمی نے میری بہن کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ وہ جب کہتی تھی کہ مریم کو چھوڑ دیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، معاشرہ آپ کو کیا کہے گا، تو وہ میری بہن کو مارتے تھے، بہت مارتے تھے۔ ان کی چیخوں کی آوازیں میں باہر سنتا تھا اور میرا دل تڑپتا تھا، اور مریم ہنس رہی ہوتی تھی۔ اس کے کہے مجھے زہر لگتے تھے۔ میں مریم کو مارنے لگتا تو وہ مجھے دھکا دیتی تھی، اور یہ چیخیں، یہ کہے میری زندگی برباد کرنے لگے۔ میں نفسیاتی ہو گیا تھا 10 سال کی عمر میں، کیونکہ میری بہن بہت روتی تھی، تڑپتی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کے میں تڑپتا تھا، میں اس کے آنسو صاف کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں نے اپنی 20 سالہ بہن کا کندھا اپنے سینے سے لگا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، اس کے سر کو چوما تھا، کہا تھا کہ ایک بار بڑا ہونے دو، ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں جان سے مار دوں گا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، لیکن میرا دماغ وہیں جا کے رک گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے لڑکیوں سے اور احساس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ ہوتی ہی بے وفا ہے۔ پھر آپا کے لیے محلے سے رشتے آنے لگے، لیکن آپا چپ تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ شادی مت کرنا پلیز۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا۔ میں 12 سال کا تھا، میری بہن 22 سال کی تھی۔ کہنے لگی میں نے جو دھوکہ مریم سے کھایا ہے، مجھے نہ تو مردوں پر اعتبار رہا، نہ اپنی بہن پر۔ آپا ہمیشہ یہی باتیں کرتی تھی کہ مرد اور عورت کا اعتبار نہیں ہوتا، جب ان کی نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو یہ رشتوں کو بھول جاتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں میرے دماغ میں فٹ ہونے لگی، اور اب میں ان باتوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے خوابوں میں میری بڑی آپا کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، پھر مریم کے کہے جو میرے اندر فشار خون کو بڑھا دیتے تھے۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ میں 22 سال کا تھا جب مجھے مائیگرین کی پہلی بار درد ہوئی تھی۔ 22 سال سے 30 سال تک میں نے یہ درد سہا تھا، اور میں اس درد میں پاگل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ چیزیں توڑنے لگتا تھا۔ مجھے ہر آدمی میں جاوید بھائی نظر آتے تھے، ہر عورت میں مریم نظر آتی تھی۔ آپا نے میری خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بس آپا وہ واحد عورت ہے، باقی کوئی عورت قابل اعتبار نہیں۔
سارا کی منگنی میں نے اس وقت کی تھی جب پہلی بار میں نے اس کے موبائل پر ایک لڑکے کی کال کو سنا تھا۔ وہ لڑکا ہمارے محلے کا ہی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ نمبر اس نے کیسے حاصل کیا، اسے سارا نے دیا تھا یا پھر اس نے خود حاصل کیا، لیکن وہ سارا کو دوستی کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ کہتا تھا کہ بس ایک بار بات کر لو۔ میں نے سارا کا موبائل اٹھایا تو اسے لگا کہ میں سارا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگا، تعریفیں کرنے لگا، کہنے لگا جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے ہوش کھونے لگے ہیں۔ یہ ساری بکواس سن کے میں نے اس کا نمبر دیکھا، مجھے یاد ہو گیا۔ میں نے اس کا پتہ لگوا لیا۔ میں ایک بار اس کے گھر گیا، اس کا گریبان پکڑ کے اسے اتنا مارا، لہو لہان کر دیا۔ اس کے والدین، اس کے گھر والے مجھ سے پوچھتے رہ گئے کہ تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کمینہ کون ہوتا ہے میری بہن کو فون کرنے والا؟ قصور ان کے بیٹے کا تھا، اس لیے مجھ سے معافی مانگی انہوں نے۔ اگلے روز میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ مجھے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ وہ کہنے لگا میرا چھوٹا بھائی جاب کرتا ہے، ہم بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے سب کچھ آنن فانن فائنل کیا۔ وہ 12ویں جماعت میں تھی جب میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے کہا جیسے ہی میری بہن 14 جماعتیں پڑھے گی میں شادی کر دوں گا۔ حالانکہ سارا کہتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کہ تمہارا قصور ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بالکل مریم جیسی ہو، اور یہاں کے مرد تمہیں مریم بنا دیں گے، اور میں تمہیں مریم بننے نہیں دوں گا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سارا کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، اور حیا تو مریم اور سارا کو خوبصورتی میں پیچھے چھوڑتی تھی۔ جب تک وہ ڈاکٹر تھی تب تک مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ مریم نے کیا وہ یہ کرے، کیونکہ وہ بہت بے تکلف تھی، شاید اس کی فیلڈ ہی کچھ ایسی تھی۔ میں اس سے کیسے وفا کی امید رکھ سکتا تھا؟ میں اسے با وفا بنانا چاہتا تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اسے با وفا بناؤں، اس کے کانوں کو کسی بھی مرد کی تعریف اچھی نہ لگے۔ اگر میں یہ چاہتا تھا تو اس میں کیا برا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن میں نے شاید تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا تھا، دوسرا نہیں، جو میں نے ابھی دیکھنا تھا۔ لیکن اس رخ کو پڑھنے کے لیے آپ کو آخری ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دوں گا کہ میں غلط تھا یا پھر حیا، اور پھر پوری کہانی پڑھنے کے بعد سوچ سمجھ کر انصاف سے فیصلہ کیجیے گا کہ کون غلط ہے، میں یا پھر ابھی سے تکے لگا کے حیا کو بے قصور مت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ آخری حصہ ابھی باقی ہے۔